اور اب ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم وہ آوازیں اور وہ گفتگو کریں کہ وہ گفتگو کی جو ہم کارپیٹ کے نیچے بہت عرصے تک ڈالتے آئے ہیں، ان سے نظریں چراتے رہے ہیں، اور جن لوگوں نے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہم نے انہیں طرح طرح کے القابات سے بھی نوازا، حتیٰ کہ ان کی حب الوطنی کو بھی چیلنج کر دیا، اس کے اوپر بھی کوشچن مارکس کھڑے کر دیے. طریقے سے وہاں پر طالبان نے جو ظلم و ستم تھے اور ہماری اپنی ایک فلاڈ پالیسیز کی وجہ سے ان کو ایک فری ہینڈ تھا، جس کی وجہ سے جو پشتونوں کے ساتھ جو کتنے ڈیکیڈز کے ساتھ سے ظلم چل رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. بلوچستان بلوچوں کی بات کی. سندھی نیشنلسٹ کو اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ اوور دا ایئرس کیا ہوا، اور ابھی مہاجر مسنگ پرسنس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے اوپر کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم پہلے کہیں نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. تو پھر آگے سے یہ کہا گیا کہ وہ پیریفریز پر ہو رہی تھی، حالانکہ یعنی کہ آپ کے ملک کی وہ پیریفریز نہیں ہے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا، لیکن کیونکہ اب یہ چیز جو ہے وہ پنجاب میں آئی تو آپ کو لگا کہ اس سے زیادہ ظلم کبھی نہیں ہوا. تو یہ جو میرے خیال میں چیزیں ہیں نا، یہ بہت اہم ہے کہ یہ باتیں ہم اوپنلی اب کریں. ہمیں بھی معلوم ہے میڈیا کے اندر بھی کس طرح سینسرشپ ہوتی ہے، پشتون تحفظ موومنٹ کی کوریج کے اوپر کس طرح سے سینسرشپ تھی، علی وزیر صاحب کی گرفتاری کے اوپر کس طریقے سے کتنی بات کر سکتے تھے، کتنی نہیں کر سکتے تھے، منظور پشتین کے ساتھ آپ کتنی بات کر سکتے تھے، کتنی بات نہیں ان کے بارے میں کر سکتے تھے، ان کے صحیح مسائل کیسے آپ اجاگر کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. تو میرے خیال میں یہ والا جو پینل ہے، لسننگ ٹو دا ہسٹوریکل ڈس انفرنچائزڈ پاکستانیز، میں اس کے لیے دعوت دوں گی فارمر سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو، اور خواجہ خان ہوتی صاحب کو، فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، اور حاجی لشکری ریسانی صاحب کو فارمر سینیٹر ہیں. اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ہماری ینگر جنریشن کو یہ بات ضرور سمجھائیں، باور کرائیں کہ یہ پہلی بار نہیں ظلم و ستم پاکستان میں ہو رہا، یہ ہوتا رہا ہے. وہ ہماری پیریفریز نہیں ہے، وہ ہمارا ہی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا پنجاب ہے. اور میں اس لیے بار بار کہوں گی کہ اگر خیبر پختونخوا کے لیے 90 دن کی بات کوئی نہیں کر رہا تو کرنی چاہیے، کیونکہ خالی پنجاب پاکستان نہیں ہے. تھینک یو. مصطفیٰ ریسانی صاحب. بہت بہت شکریہ محمد، اور بہت بہت شکریہ حاضرین کا بھی، اہلیان لاہور کا بھی. آپ سب جس انہمات سے یہاں پر موجود ہیں اور اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وطن عزیز کو ری امیجن کرنے کے لیے، اس پاکستان کو ایسا پاکستان بنانے کے لیے کہ وچ ورکس فار ایوری پاکستانی، فار آل آف اس. آپ سب کے دل میں ایک تڑپ ہے، ذہن میں خلش ہے، اور ہماری اس کاوش کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کے ذہن کے اندر ہم سب مل کر یہ بات سوچیں کہ جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں معاشی طور پر، سیاسی طور پر، جو ہم دیوالیہ پن کا شکار ہیں، یہاں سے چیزوں کو کس طریقے سے دوبارہ ملک کو ڈگر پر ڈالا جائے، اور پھر ہم اپنی اور اپنی آنے والی ینگر جنریشن ہے، جس کے بہت سے یہاں پر نوجوان بھی موجود ہیں، کہ کس طرح انشور کر سکیں کہ ان کا جو مستقبل ہے وہ اس ملک میں پراسپر کر سکتے ہیں، اس ملک میں اپنی ایک زندگی اچھے طریقے سے بسر کر سکتے ہیں. جو حالات ہیں، مفتاح بھائی نے جس طرح ذکر کیا، جو اس سے پہلے مقررین نے، شرکاء نے پینلز کے اندر گفتگو کی، حالات تو کوئی اتنے خاص اچھے نہیں ہیں. ڈیٹا پوائنٹس ہمارے سامنے ایسے موجود ہیں جو بہت توجہ طلب ہیں. مثلاً پچھلے سال اس سال پاکستان سے لگ بھگ تقریباً 10 لاکھ لوگ مائیگریٹ کر چکے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ایوریج مائیگریشن رہتی ہے وہ 1.5 سے 2.5 لاکھ کے درمیان فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. اس سال سڈنلی 10 لاکھ پاکستانیوں کا اس ملک کو چھوڑ کر باہر چلے جانا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسا سائن ہے کہ اگر ہم نے
اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اور لوگوں کا کانفیڈنس لیول کتنا ہے اس ملک میں، کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، پروفیشنلز، کاروباری طبقہ، کہ وہ سب اپنے ایسٹس کو شفٹ کر رہے ہیں. جس کے پاس کوئی اپنا ٹیلنٹ ہے وہ اس کو لے کے باہر جا رہا ہے. اس ملک میں برین ڈرین ہو رہا ہے. اس ملک کے اوپر جو حالات بن چکے ہیں اس میں اعتماد کی ایک بڑی شدید کمی ہے، اور وہ اعتماد صرف اسی صورت میں ریسٹور کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم سب مل کر آپس میں، کوئی عقل کل نہیں ہے، سب مل کر آپس میں سوچیں اور کوئی راہ نکالیں اور کوئی راستہ نکالیں. اسی کانٹیکسٹ میں پچھلے 75 سال میں ہم اس ملک کو بطور ایک سیکیورٹی اسٹیٹ چلاتے رہے. میرے ذہن میں اس کے متعلق کوئی ابہام نہیں ہے. یہاں پر ڈائریکٹ انٹرونشنز ہوئی ہیں، انڈائریکٹلی ہائیبرڈ نظام کے تحت اس ملک کو چلایا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 75 سال گزرنے کے بعد اس ملک کی ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ جو وائبلٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور اگر ہم نے اور اس سیکیورٹی اسٹیٹ کو جس طریقے سے چلایا جاتا رہا اس میں ہسٹوریکلی، اور میں تو اس لفظ سے بھی ایگری نہیں کرتا، پیریفریز جس کو ہماری ایک وکیبلری کے اندر یہ ایک ریسنٹ انٹروڈکشن ہے کہ جس میں ہم اپنے چھوٹے صوبوں کو ہم ان کو پیریفریز کہہ کے مخاطب کرنا شروع کر دیے. ہمارا آئین پیریفری کے کسی لفظ کو ریکگنائز نہیں کرتا. آئین اسلام آباد اور لاہور اور کوئٹہ اور گوادر اور گلگت اور پشاور اور کراچی میں بسنے والے ہر شہری کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے اور ایک ہی حقوق دیتا ہے. تو ہم یہ جو پیریفری لفظ سے ایک دم ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دور دراز جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے وہ حقوق نہیں ہے جو حقوق سینٹر کے قریب رہنے والے لوگ ہیں. تو میں ذاتی طور پہ تو اس نئے لفظ کی جو ہماری وکیبلری میں ہمارے بہت سے سیاسی رہنما بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، تو میں تو اس کو ڈسکریج بھی کروں گا، اور جو میرا اس کا نقطہ نظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا. اور اس ضمن میں جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، ان پچھلی 4 دہائیوں سے بھی زیادہ، لیکن ان پچھلی 3-4 دہائیوں کے اندر سیکیورٹی اسٹیٹ کی جو پالیسیز تھیں ان کے سب سے بڑے وکٹمز جو ہیں وہ یہ اس 2 صوبوں کے لوگ رہے ہیں، اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 90,000 جانیں قربان کر دی، بلا شبہ یہ وہ جنگ تھی اور وہ جنگ جاری ہے کہ جس میں وکٹمز آر اسپریڈ تھرو آؤٹ پاکستان. ہماری سیکیورٹی فورسز کے ہمارے بہادر جوان، فوجی، پولیس سب نے شہادتیں دی اور لڑے، بڑی جوان مردی سے لڑے، عوام نے دی، اکراس پاکستان دی. لیکن اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا تھا. اور خصوصی طور پہ اس پینل کے لیے میں نے منظور پشتین صاحب سے رابطہ کیا تھا، اور منظور پشتین صاحب آ رہے تھے یہاں پر، انہیں آدھے راستے سے واپس جانا پڑا، اور دعوت صرف انہیں اس لیے دی تھی کہ ہمیں لوگوں کو سننا ہے. ہم نے لوگوں کی گفتگو کو بند نہیں کرنا. آج اگر ہم ایک پاکستان ری امیجن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم سب برابر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور جو لوگوں کی گریونسز ہیں ان کو سن کر ہم نے حل بھی کرنا ہے. لیکن پھر جو حالات ہیں انفارچونیٹلی لکی مروت میں کوئی انسیڈنٹس ہو گئے ایسے کہ دہشت گردی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انہیں آدھے راستے میں سے اپنا سفر چھوڑ کر واپس جانا پڑا. اور اب ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم وہ آوازیں اور وہ گفتگو کریں کہ وہ گفتگو کی جو ہم کارپیٹ کے نیچے بہت عرصے تک ڈالتے آئے ہیں، ان سے نظریں چراتے رہے ہیں، اور جن لوگوں نے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہم نے انہیں طرح طرح کے القابات سے بھی نوازا، حتیٰ کہ ان کی حب الوطنی کو بھی چیلنج کر دیا، اس کے اوپر بھی کوشچن مارکس کھڑے کر دیے اور ان کو خوددار ٹھہرایا. تو ہم نے یہ تمام کانورسیشنز کرنی ہے، مل کر ہم نے حل نکالنے اور ایک دوسرے کو سننا ہے. تو اس ضمن میں حاجی لشکری رحسانی صاحب، ان کی بلوچستان کی سیاست کے اوپر ایک بہت گہری نظر ہے، ایک منفرد اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں. خواجہ ہوتی صاحب ایک خیبر پختونخوا کی سیاست کو بہت قریب سے جانتے ہیں، وہاں پر جو لوگوں کے مسائل ہیں
جو لوگوں کی ریسنٹ اپریہنشنز ہیں ان کے بارے میں ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے بیان کر کے کوشش یہی ہے کہ یہ جو ہمارے جو زخم ہیں ان زخموں کے اوپر مرہم صرف اسی صورت میں رکھی جائے گی کہ جب آپ لوگوں کو ان کے ایموشنز کو سنیں گے, ان کی گفتگو کو سنیں گے. تو میں سب سے پہلے حاجی لشکری رحسانی صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سیکیورٹی اسٹیٹ پیراڈائم جو پچھلے 75 سال سے اس ملک میں نافذ العمل رہا, آپ کے صوبے میں انفارچونیٹلی ہمیں بڑا اس پہ دکھ ہے کہ اس میں بطور پاکستانی ہمیں بہت دکھ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ وہاں پر ایک ایسا رویہ رکھا گیا کہ جس سے بہت دوریاں پیدا ہوئیں, شکوک و شبہات بڑھے, مسنگ پرسنز ہوں, ہیومن رائٹس کی دیگر وائلیشنز ہوں, ان کا ہم تذکرہ سنتے رہتے ہیں, آپ اپنی نظروں کے سامنے اس کو وٹنس کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر لوگوں کو آگاہی دیجیے کہ اس سیکیورٹی اسٹیٹ پیراڈائم سے کیا اب بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ ریاست پاکستان اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ڈاکیومنٹ ہے آئین یہ اب بھی حل پرووائڈ کرتا ہے ان پرابلمس کو ختم کرنے کے لیے. اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مصطفیٰ بھائی آپ کا مشکور ہوں, اور خصوصاً جس تاریخی کالج میں ہم یا یونیورسٹی میں آج بیٹھے ہیں یہ ہماری ایک اعزاز ہے, اور یہاں سے بڑے نامور لوگ پڑھ کے نکلے ہیں. اور میرا خواہش ہے کہ میں آج اپنے آڈینس سمیت تاریخ سے بھی مخاطب ہو کے بات کروں. 1970 کے الیکشن کے بعد ایک پہلا ہمارا ایجوکیشن منسٹر گل خان نصیر صاحب بھی اسی ادارے سے پڑھ کے گئے, اور وہ ایک بہت بڑے دانشور تاریخ دان تھے. یہ آج میرے لیے بھی اعزاز ہے کہ میں ایک ایسے مقام پہ بیٹھا ہوں کہ جس نے بڑے نامور لوگ اس ملک کو دیے. اب خوش قسمتی کہیں بدقسمتی کہ نامور لوگوں کا اس ملک میں